ڈاکٹر صاحب معاشی استحکام ہو یا پھر سیاسی استحکام کی بات ہو، دونوں صورتوں میں جو پالیسی اس وقت بن رہی ہے، پالیسیوں کے تسلسل کی ضمانت کون دے گا؟ دیکھیے سلمہ، جو پالیسی اس وقت بن رہی ہے اس کے 4 یا 5 حقائق آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، پھر جو پوسٹ الیکشن کے بعد اس کی ہم قیاس سرائی کر لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ دیکھیے ابھی تک جو پالیسی بنائی گئی اس کے نتیجے میں شنگھائی الیکٹرک نے $2 بلین کی ایک ڈیل کلوز کی ہے۔ وہ تھر کول آ رہا ہے ₹5 کا ایک یونٹ ہے احتشام صاحب، اور انور صاحب تقریباً 500 21 سے 27 روپے کا اس وقت ہے۔ تو یہ $5 کا یونٹ آئے گا، 500 سے $600 ملین کی سالانہ بچت ہوگی۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا سعودی ارامکو آ گیا، پھر ہم نے دیکھا کہ اتصالات میں ٹیلینور کو $490 ملین لگا رہا ہے، اور پھر وافی انرجی آ گیا۔ یہ ساری کمپنیاں پاکستان میں آئی ہیں، یہ حقیقت۔ اب قیاس سرائی کر لیتے ہیں۔ دیکھیے الیکشن کے بعد قیاس سرائی یہ ہو رہی ہے کہ 6 سے 7 درجن سیٹیں این کے پاس چلی جائیں گی، 3 سے 4 درجن سیٹیں آزاد ہوں گی، 3 سے 4 درجن پیپلز پارٹی کے پاس ہوں گی۔ اس کا نتیجہ تو مخلوط حکومت نکلے گی، اور پھر نتیجہ نکلے گا 85 وزراء کی جو ہے وہ کیبنٹ سامنے آئے گی، پی ڈی ایم پلس آئے گی۔ اب الیکشن سے پہلے کے حقائق آپ ذہن میں ڈال لیں اور الیکشن کے بعد کچھ ہونے والا ہے، تو سوال بنتے ہیں کہ استحکام کا ضامن کون ہوگا؟ ٹھیک ہے۔ جو پالیسی کا تسلسل ہے اس کو ضمانت کون دے گا؟ اور جو سرمایہ کاروں کے اوپر، اس سرمایہ کاروں کے اندر اس وقت جو اعتماد کی فضا نظر آتی ہے، اس کا ضامن کون ہوگا؟ ایک جملہ دیکھیں، پہلی دفعہ ایک مدت کے بعد مجھے جو سلور لائننگ نظر آ رہی ڈاکٹر صاحب، وہ ہماری پنڈی والے اور سپریم کورٹ والے وہ الیکشن کے بارے میں اور 1-2 اور چیزوں کے بارے میں ایک ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ لہٰذا مجھے لگتا ہے کہ الٹیمیٹلی چیزیں گارنٹر آف سٹیبلٹی میں کیا کہنا چاہ رہا تھا، دیکھنا جو آپ معاشی گارنٹی کی بات کر رہے ہیں وہ تو SIFC کے ذریعے ہوگی، دوسری لا اینڈ آرڈر کی صورتحال جو ہے وہ بھی آپ کو پتا ہے اسٹیبلشمنٹ اس کو اپنی ریٹ قائم کر لے گی۔ اب ایک بات رہے گی جس پہ کنسرن ہے ڈاکٹر صاحب کا، کہ سیاسی دیکھیں نا، یہ تو پولیٹیکل پارٹیز کا کام ہے کہ سیاسی گارنٹی وہ دیں گے۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، کیا کرنا چاہیے؟ ایک تو نوٹوں کے بارے میں، اور دوسرا وہ لوگ جنہوں نے اربوں روپے کمائے ہیں۔ دیکھیے 150 ارب روپے کا پروفٹ دکھایا ہے بینکنگ سیکٹر نے اس سے 1 سال میں۔ 150 سیکٹر 2 ہی سیکٹر ہیں جہاں سے گروتھ آئی، انرجی اور بینکنگ۔ 150 ارب کا انہوں نے پروفٹ دکھایا ہے، اور 70 ارب کی آپ بتا رہی ہیں کہ یہاں پہ منی لانڈرنگ۔ اب ان کا جو ریگولیٹر ہے وہ تو اسٹیٹ بینک آف پاکستان ہے۔ دیکھیے پاکستان میں ایز سچ بینکنگ ایکٹیویٹی کوئی نہیں ہو رہی، یہ بینکس نہیں ہیں، یہ ایجنٹس ہیں، یہ بروکرز ہیں، یہ آپ سے مجھ سے پیسے لیتے ہیں، آپ کو 8-9% دے دیتے ہیں، اور وہی والے پیسے اٹھا کے حکومت کو دے دیتے ہیں 21-22% پہ، اس کے بعد گھر جا کے سو جاتے ہیں اور پھر 150 ارب کا پروفٹ کما لیتے ہیں۔ تو اسٹیٹ بینک کا کام ہے کہ بینکوں کو بینکنگ کی طرف لگائے، یہ بروکریج اور ایجنٹ کا بزنس جو ہے اس سے اس کو نکالنا ہے۔ اسٹیٹ بینک بیچارہ کیا کرے؟ حکومت اعلان کرتی ہے کہ ہم نے 8,500 ارب کا خسارہ کر دیا، وہ 8,500 ارب کا خسارہ جو ہے وہ بھی بینکوں سے پورا کرنا ہے، تو وہ اسٹیٹ بینک پھر بیچ میں پھنس جاتا ہے۔ وہ بینکوں کو ریگولیٹ کرے یا وہ حکومت کے 8,500 ارب کا خسارہ ہے وہ بھی انہوں نے بینکوں سے اٹھا کے دینا ہے۔ تو اسٹیٹ بینک از ان ٹرکی سچویشن، کوشش کر رہا ہے لیکن اس کا کام بڑا مشکل ہے۔